کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے۔ اب آیات پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، آپ کا ایمان ہے قرآن شریف پر کہ میرے رب کے قرآن میں جو فرمایا وہ بولو سچ فرمایا۔ جی اللہ اکبر۔ اچھا، وہ قرآن شریف میں سب یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور خشک اور تر اور چھوٹا اور بڑا اور ظاہر اور باطن ہر ذرہ اللہ ہی کی تعریف کرتا ہے، تو سب سے زیادہ تعریف تو اللہ کی ہوئی، تو پھر اللہ کا نام محمد ہونا چاہیے۔ لیکن آج تک آپ نے کبھی سنا کسی عالم سے کہ اللہ کا نام محمد ہے؟ نہیں، محمد تو میرے آقا کا نام ہے۔ ہاں، اللہ کا نام محمود ہے، محمود۔ محمود کا کیا معنی ہے؟ تعریف کیا ہوا۔ محمود تعریف کیا ہوا، محمد سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا۔ جی اب بولیے، محمود کا کیا معنی ہے؟ تعریف کیا ہوا۔ محمد کا کیا معنی ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا۔ تو اب بھائی جب ہم کائنات کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، ہاں جی۔ لیکن میں آپ کو قرآن سے ہی ثابت کر دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ تعریف مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس وقت جب آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، آپ میں سے ہر بندے کی جتنی عمر ہے، کیا آپ ساری عمر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں؟ نہیں کرتے بھائی، نہیں کرتے۔ بچپنا کتنا گزر جاتا ہے ہمارا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، جوانی بعض اوقات ساری گزر جاتی ہے، جی مسجد میں آتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ رسول کا نام نہیں لیتے، گناہوں میں لت پت ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بڑی لمبی بحث ہے، میں اس طرف جاتا نہیں۔ اچھا، انسانوں کو چھوڑ دیں، جنوں میں آ جائیں اور دیگر مخلوقات میں آ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے انسان ہیں، جن ہیں، یہ درخت ہیں، حجرات ہیں، شجرات ہیں، پتھر ہیں، جاندار غیر جاندار، یہ سب چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں؟ بولیے، کرتی ہیں نا؟ یہ سب چیزیں اللہ کی تعریف کرتی ہیں۔ لیکن قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، خواہ اس میں جان ہے یا نہیں ہے، فان، وہ فانی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے۔ تو بھائی ہم انسان، ہم بھی فانی ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، جن اللہ کی تعریف کرتے ہیں، درخت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، خشک ذرے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ سب فانی ہونے والے ہیں۔ یبقیٰ، باقی کون رہے گا؟ وجہ رب کا، باقی رہنے والا صرف تیرا رب ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، جو فانی ہیں، فنا ہونے والے ہیں، کم علم ہیں، کم تر ہیں، یہ جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، یہ جتنی تعریف کرتے ہیں، ان سب کی تعریف بھی ملا لیں تو وہ تعریف جو اللہ کسی کی کرے گا اس کے برابر ہوگی؟ وہ اللہ باقی ہے، ہم فانی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو اب آیت مبارکہ سمجھ لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اب آیت مقدسہ کیا کہا؟ اللہ باقی ہے، وہ باقی کرتا کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں۔ یہ عربی گرامر میں فعل مضارع ہے، اگر اس کو آپ اردو میں جائیں تو فعل حال جاری ہے، اس کو آپ کہہ لیں۔ ہم عربی میں اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ جب فعل مضارع ہر طرح کی گرامر کے قواعد کلیات سے خالی ہوتا ہے، اس پر کوئی شرط نہیں ہوتی، کوئی عرب نہیں ہوتا، کوئی قید نہیں ہوتا، تو پھر اس میں دوام و استمرار ہوتا ہے۔ کیا مانا کہ یہ کام پہلے بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، میں ترجمہ نہیں کرتا، سیدنا صدیق اکبر کے شاگرد ہیں حضرت ابو العالیہ، وہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، کہتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، بخاری شریف جلد نمبر 2 707 نمبر صفحہ ہے۔
فرماتے ہیں اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ تمہاری صلاۃ یہ ہے اللہم صلی علی، تمہاری صلاۃ یہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تمہاری صلاۃ یہ ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد۔ تو اللہ کی صلی اللہ کس سے کہے گا صلاۃ بھیج؟ اللہم صلی کے معنی یہ ہے اے اللہ تو صلاۃ بھیج، تو درود، تو اللہ بھی یہ پڑھتا ہے؟ نہیں، اللہ یہ نہیں پڑھتا اللہم صلی اللہ، وہ اللہ کس سے کہے گا کہ صلاۃ بھیج؟ وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے۔ اب معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہے صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ اپنے عرش پر فرشتوں کا جمع فرما کر محبوب کے حسن و جمال کے تذکرے فرماتا رہتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، محبوب کے حسن و جمال کے تذکرے، اللہ اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے۔ اچھا، تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کس کی کرتا ہے؟ اپنے حبیب کی۔ اچھا میری مثال لے لیں، میں آپ کی نہیں دیتا، آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ میں اپنے استاد کی تعریف کروں گا، آدھا گھنٹہ تعریف کروں گا، بس پھر ختم ہو جائے گا۔ میرے استاد محترم کی تعریف کرنا دو وجہ ہیں، یا جتنی تعریف تھی ان میں تھی اتنی میں نے کر دی، یا مجھے علم نہیں ہے، میرے اندر علم میں کمی آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ یا میرے علم میں کمی آ گئی، یا میرے استاد صاحب کے اوصاف ختم ہو گئے تو میرا بیان کرنا ختم ہو گیا۔ اچھا آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ میری تعریف باہر جا کے کریں، آپ 10 باتیں میری تعریف میں کہہ دیں گے، بس آپ چپ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو میرے بارے میں 10 خوبیوں کا پتہ ہے، وہ آپ نے بیان کر دیا، بس چپ ہو گئے۔ اب میرے اندر اور خوبیاں تھیں لیکن آپ کو نہیں پتا تھا۔ اچھا، یا آپ کو میرے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں، اس لیے آپ تعریف نہیں کر سکے، تو آپ بول نہیں سکے۔ اللہ اکبر۔ بھائی ہم انسان یا دوسرے لوگ ہم جو تعریف کرتے ہیں تو ہماری تعریف تو تھوڑی سی ہوتی ہے، آگے ہمارا علم کم ہو جاتا ہے، لیکن خالق کائنات جو اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے اس میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں آ رہی۔ ارے بھائی تو رکاوٹ تو تب آئے جب مصطفیٰ کے اوصاف ختم ہو یا بیان کرنے والے کا علم ختم ہو جائے۔ ارے میاں، نہ بیان کرنے والے کا علم ختم ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ بیان کر رہا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ مصطفیٰ میں کوئی عیب نہیں، جہاں عیب آئے گا تعریف رک جائے گی، تعریف رکتی نہیں۔ پتا چلا مصطفیٰ میں عیب ہے نہیں، وہ پاک طیب و کر جلوہ گاہ۔ رب کا تعریف کرنا بتاتا ہے کہ میرے آقا میں بولو عیب نہیں ہے۔ جہاں عیب آئے گا اللہ تعریف کرنا بند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرنا بند کرتا نہیں، کیوں نہیں کرتا؟ مصطفیٰ میں کہیں عیب آتا نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ تو قرآن شریف ثابت کر رہا ہے کہ میرے آقا کو رب نے بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ محترم حضرات، آخر میں ایک کلیہ آپ کو ریاضی کا دے دیتا ہوں کہ ہر طرف سے جدھر سے بھی تم پھر آ کے کائنات سے آ جاؤ، آگے میرے آقائی کی ذات والا صفات آتی ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے